بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ اسماعیل اور طوائفوں کی کہانی۔ مدرسہ عزیزیہ کے سامنے سے گزرتی ہوئی طوائف کی کہانی۔ مدرسہ عزیزیہ کے سامنے سے طوائفیں گزر رہی تھیں۔ حضرت شاہ اسماعیل کی نظر ان پر پڑی۔ آپ نے پوچھا، ان کا مذہب کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت ان کا مذہب اسلام ہی ہے اور یہ اپنے مذہب کو ہی بدنام کر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا ہوا اگر یہ طوائفیں ہیں؟ ہے تو مسلمان، ہمیں ان کو نصیحت کرنی چاہیے۔ لوگوں نے کہا، حضرت آپ کے ماننے والے بہت ہیں اور آپ کے مخالف تو ویسے بھی ہیں، اور یہ تو طوائفیں ہیں۔ آپ نے کہا، میں ان کو نصیحت کر کے رہوں گا۔ شاہ صاحب نے فقیرانہ لباس پہنا اور طوائفوں کے کوٹھے کے قریب چلے گئے۔ آپ نے آواز لگائی، کوئی ہے جو فقیر کی بات سنے؟ کچھ طوائفیں آئیں۔ انہوں نے سمجھا کوئی مانگنے والا بزرگ ہے۔ انہوں نے آپ کو چند پیسے دیے، مگر آپ نے اندر جانے کا اصرار کیا اور اندر چلے گئے۔ اندر ڈول کی ٹھاک پر رقص اور شمع محفل جاری تھی۔ ایک طوائف کی نظرت حضرت شاہ اسماعیل پر پڑی۔ وہ جانتی تھی یہ کوئی فقیر نہیں، شاہ اسماعیل ہیں، جو شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ عبدالعزیز، شاہ راوی دین اور شاہ عبدالقادر کے بھتیجے ہیں۔ ایک طوائف اٹھی، عرض کی، حضرت آپ نے یہاں آنے کی مزاحمت کیوں کی؟ آپ ہمیں حکم بھیج دیتے تو ہم خود حاضر ہو جاتی۔ آپ نے کہا، تم لوگوں نے دنیا کو سرور اور محبت کی محفل میں بہت نچایا ہے، آج کچھ بات اس فقیر کی سن لو۔ طوائف نے حکم دیا، سب موسیقی بند کر دو اور شاہ صاحب کے الفاظ سنو۔ شاہ صاحب نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھی، اس کا ترجمہ کیا۔ آپ کا بیان ان کے دلوں پر رفت طاری کر گیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ آپ نے اپنے الفاظوں کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور کہا کہ جو گناہ کر لے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، وہ بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا جمع کثیر اکٹھا ہو گیا۔ شاہ صاحب نے انہیں کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ جب وہ سجدے میں گئیں تو شاہ صاحب نے ہاتھ اٹھائے، اے میرے رب، 2 جہانوں کے مالک، تیری ہی بادشاہی ہے، میں نے ان کو لا کر تیرے ہاں پیش کر دیا، اب اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ جب وہ 2 رکعت نوافل سے فارغ ہوئیں تو ان کے دل بدل چکے تھے۔ شاہ صاحب نے اپنا رخ نکاح کی طرف موڑتے ہوئے کہا اور نکاح کی فضیلت بیان کرنے لگے۔ ان میں سے جو جوان تھیں انہوں نے نکاح کر لیا، اور جو زیادہ بوڑھی ہو چکی تھیں وہ محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کرنے لگی۔ ان میں سے ایک خوبصورت طوائف تھی جنہیں موتی والے کے نام سے مشہور تھیں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ وقت ٹھیک تھا جب تمہارے اوپر ہیرے موتی نشاور ہوتے تھے، یا یہ وقت ٹھیک ہے تمہارے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا کہ اپنے ہاتھ سے کنویں کا پانی نکالنا اور چکی چلانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، اس سے ہر وقت بخشش طلب کرتے رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری مغفرت فرمائے۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی محبت کا اظہار ضرور کیجیے گا۔